نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شانی حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو بیان چنا گیا ہے وہ صوفیہ اکرام کا مشہور و معروف قول پر ہے۔ وہ قول کچھ اس طرح سے ہے: دنیا کا اندھا آخرت کا اندھا ہے۔ ہم آج اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صوفیہ اکرام نے ایسا کیوں کہا اور وہ کون سے اندھے پن کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر سمجھانے کے لیے ایک اور بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا قول ہے اور صوفیہ اکرام کی تمام تعلیمات اسی پر دی جاتی ہے: من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب صوفیہ اکرام نے نفس سے مراد خود کی پہچان بتائی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب ہم اور گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے: وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے نفسوں میں چھپا ہوں، دیکھتے کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں فرماتا ہے: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تم جدھر بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہم اصل پوائنٹ پر آتے ہیں۔ وہ کون سا اندھا ہے جس کا تذکرہ صوفیہ اکرام نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا؟ اور جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جس کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب روز محشر سارا حساب و کتاب ہو جائے گا، جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو جو سب سے خوبصورت تحفہ، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب اسی مقام پر اولیاء اکرام نے فرمایا ہے جو دنیا کا اندھا رہا وہ آخرت کا اندھا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی بتا دیا گیا: من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے بھی بھٹکا ہوا رہے گا۔ اب ہمیں یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے: کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اب پوچھنے والے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جب اللہ کو دیکھنا چاہے تو اللہ کے نور کی ایک تجلی سے بے ہوش ہو گئے، کیا ممکن ہے دیکھنا؟ اور بھی ذہن میں سوال آ سکتے ہیں۔ اتنا دھیان میں رکھ لیں، ہم دیکھنے والے نبی کے امتی ہیں، بالکل دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، سورہ فرقان آیت نمبر 59: الرحمن فاسأل به خبیرا۔ رحمان کا پتہ کسی باخبر سے پوچھو جو اسے جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ اب یہاں خود پر خود غور کریں، کیا اللہ کا بھی کوئی پتہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال خود سے کریں۔ دھیان رہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا پتہ ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے۔ تو ہمیں جاننے والے سے جاننا ہوگا،
وہی آپ کو بتا سکتا ہے، اور اسی شخصیت کو ہم اہل طریقت انہیں پیر کامل کہتے ہیں۔ پیر کامل کی ذات وہ ہے جو آپ کو ایک لمحے میں روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا سکتی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی بے ریا والی یا خلوص والی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے غور و فکر کریں، اپنے آپ کو پہلے جاننے کی کوشش کریں۔ من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ، جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور خودی کو جانا کیسے جا سکتا ہے؟ اور ایک ہی ایک راستہ ہے، اور ایک ہی ایک آپ کو کام کرنا ہے، ایک ہی ایک آپ کو بس طریقہ ہے۔ اس کے لیے پیر کامل کا ہونا اشد ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔